بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم وقال تعالى في مقام آخر نحن قدرنا بينكم الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيم تموتون وفيم تحشرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. زندگی ہے کشمکش اور موت ہے کامل سکوت. زندگی ہے کشمکش اور موت ہے کامل سکوت. کہ شہر میں ہے شور و غوغا اور مقبرہ خاموش ہے. ہاں کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں. کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں. انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی. یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم. اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا
کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا، ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، عزیزم عبدالستار صاحب دی لخت جگر آیات دے ہوتے تعزیت لئی تسوں سارے حضرات تشریف گھننے میں رب کائنات تو یہ دعا کرے دے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرحومہ بچی کو والدین دے واسطے ذخیرہ آخرت بناوے اور مرحومہ بچی کو والدین دی مغفرت دا سبب بناوے، اور اللہ تو دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی بھائی عبدالستار صاحب کو اچھا نعم البدل عطا فرماوے۔ حدیث پاک کی چاہت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیں بندے دیاں ترائے بچیاں ہومن اور انہاں بچیاں کو انہیں محبت دے شفقت دے نال پالیا ہوئے، انہاں دی اچھی تعلیم و تربیت کی تھی ہوئے، اور وہ بیٹیاں ان کو داغ مفارقت دے ونجن، میں نبی دعا کرے نا اور ضمانت بھی دینا کہ انہاں دے بدلے دے اندر اللہ پاک ان کو ضرور جنت عطا فرمے سی۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسے دیاں دو بیٹیاں ہومن، دو دھیاں ہومن، تے انہاں دی تربیت اچھی کیتی ہوئے اور وہ بچیاں بچپن ہی دے اندر دنیا تو چلیاں ونجن، آپ نے فرمایا انہاں دے واسطے بھی جنت واجب ہے، اور وہ ماں باپ کو بھی اللہ پاک بدلے دے اندر جنت عطا فرمے سن۔ حکمہ صحابی ہولے ہولے نزدیک تھی کہ عرض کریں دن، آقا رحمت دا دریا موج دے اندرے، رحمت دا بحر سمندر موج دے اندرے، تسا ضمانت لے دے بیٹھے ہو جنت دی۔ آقا اگر کہیں بندے دی ایک بچی ہوئے، ایک دھی ہوئے، تو وہ بیٹی ان دی والدین نے ان دی اچھی تربیت کیتی ہوئے،
تے وہ دنیا تو چلی وجے صحیح نے فرمایا ایک بیٹی والے واسطے بھی میں محمد جنت دی ضمانت لے میرے دوستو میرے عزیزو اے بیٹی کو رحمت ایمیں نہیں آکھیا گیا سارے ہاں تے العیاذ باللہ پتر جمع تو خوشیاں بیٹی جمع سارے منہ کمانے تھی ویندن میں نہیں آکھ رہا اللہ دا قرآن آدھے قرآن پاک سے چاہے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جلے انہاں کو دسیا بنجے جو گھر کے اندر بچی جم گئی ہے بُشِّرَ أَحَدُهُمْ کہیں ہی کو بھی آکھیا بنجے بیٹی پیدا تھائیے ظَلَّ وَجْهُهُ چہرہ جڑا ہے نا وہ ایمیں لہمن پائے وے دے مسودہ ایمیں نیلا کالا تھیون پائے وے دے ہے دھی جم پئیے ہے بیٹی جم پئیے ہے بچی جم پئیے ٹھیک ہے نا قرآن آخری اور حقیقتاً صدا حال ہی ہوں دے اے نہیں سوچے دے کہ ہی بیٹی دے نال تا گھر آباد ہے آخر کہیں دی بیٹی سارے گھر آئیے ٹھیک ہے نا تو گھر آباد تھے یہ سلسلہ میرے مالک نے بڑھائے وہ اللہ آہدے یَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاسًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ میں جے کو چاہواں دھیاں دے دے ماں جے کو چاہواں پتر دے دے ماں وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا جے کو چاہواں میں اندر بنا لے ماں یعنی نہ دے ماں کچھ یہ اختیار کیندہ ہے ضرور اللہ کا اختیار ہے تو میرے محبوب نے فرمایا بیٹی جڑی ہے رحمت ہے جب نعمت ایک گھر چوں ٹر دیئے تا ایویں سمجھو اللہ دی رحمت ٹوڑی وے دی ہوتی اساں لوگ بظاہر بڑے دعوے دار ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین نبوی کو لو جلے اساں کنڈ کریں دے ہیں منہ پھیرے دے ہیں کالی کملی والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر دے اندر سیندہ دل لکھ دے میرے آقا دی اپنے ہر امتی تے نگاہ ہے اپنے ہر امتی تے کیا ہے زورل بولو نگاہ ہے واسطہ ہے تعلق ہے کیڑی شہدہ کہ جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ گھلتے ہیں عمل نہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کی تم تعزیت واسطے حاضر ہوئے ہیں تعزیت میں افسوس کا اظہار دکھ کا اظہار میرے آقا دی شریعت دے اندر کہہ دی وفات دے ہوتے افسوس کا اظہار کرنا جائز ہے لیکن مجھے لمٹ مقرر کی دی گئی ہے کہ 3 دن تک افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں اور حکومت کے تعزیت دا طریقہ ہے میاں اللہ زوال ہے مالک نے بطور امانت دیتا اس اللہ نے امانت طلب کی تھی سب کوئی اعتراض نہیں ہے اسا ہر حال دے اندر اس کی رضا دے اتے راضی ہیں
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء، سردار الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لخت جگر، نور نظر، چشم بصر حضرت سیدنا ابراہیم دنیا تو رخصت ہوئے اس حال دے اندر کہ میرے آقا دی جھولی دے اندر آپ دے ہتھوں دے ہوتے اپنے بیٹے دا سر مبارک اسرائیل امین نے آکے حضور دے بیٹے دی روح قبض کی تھی ہے۔ سائیں دی جھولی کنے وڈی جھولی بھائی کوئی ہے؟ جی بھائی نہیں۔ سائیں اگر بچاؤنا چاہنا اولاد ہر کے کو پیاری ہوں دیئے، بہت محبت آئی میرے آقا کو، لیکن اسرائیل امین نے آگ جب روح قبض کی تھی نبوت جا اکھا بھی تو ہنجو جاری تھی گئے، حضور علیہ السلام رو دے بیٹھن، صحابہ عرض کردن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو رومن کرے منع فرمینے لے، آپ رو دے بیٹھے ہوئے۔ سید نے فرمایا میں رومن کرے منع نہیں کرے نا، اے ہنجو آمنا اے فطری بات غیر فطری بات نہیں ہے، دکھوں دے افسوسوں دے افسوس کا اظہار اے ہنجو کرے نین، اے اکھی کرے نین، بے صبری اے ہے کہ ہائے وائے کرے، بے صبری اے ہے کہ گریبان چاک کرے، بے صبری اے ہے کہ سر دے اندر سواد مٹیاں پاوے، ورنہ اکھا جو ہنجو آمڑا اے اللہ دی رحمت ہے۔ میرے آقا اپنی زبان حال لال فرمین یا ابراہیم ان بفراقکا لمحزون، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی نے میں محمد کو غمزدہ کر چھوڑے۔ سمجھ آ رہے؟ تو اظہار افسوس جائز ہے، لیکن لیمیٹے کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن بھارت ہوتا اظہار افسوس ٹھیک، تعزیت ٹھیک نہیں ہے، ماں سوائے اس عورت دے کہ جیدہ خامد فوت تھی ونجے، اون دے واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے خامد دے سوگ دے اندر 4 مہینے تے 10 دی ماراں وہ ان دا سوگ مناوے، ان دے افسوس ہی رہوے، ان دے گھر ہی رہوے، زب و زینت نہ کرے، سرخی کجل مساق یہ چیزاں نہ کرے، صاف ستھری رہوے، اچھے کپڑے پاوے، لیکن اپنے خامن دا سوگ مناوے 4 مہینے 10 دن، اس عورت واسطے جائز ہے، ورنہ 3 دی مارا تو اتنا سوگ جائز جی نہیں۔ سادے ہاں افسوس کرنے واسطے بندے آنگن، اسرائیل کو کوسنے دیندن، اسرائیلہ تے کو گھول گتاں، حالے وقت نہ ہا، حالے ٹائم نہ ہائی، بے وقتی بہت آئیے، اجن بڑیاں جوانی دیاں بہاراں دیکھنیاں ہن، اجن کیا کچھ کرنا ہا۔ اسرائیل دروازے تے کھڑ کے آہ دے، اے گھر والے ہو میں کو کوسنے نہ دیو، میں این دے ساہ نہیں مکائے بلکہ این دے ساہ پورے تھی گئے ہن، میں این دا رزق نہیں چھکیا، این دا مقررہ مقدرہ رزق پورا تھی چکا ہے، وہ ختم تھی چکا ہے، میں اپنی مرضی نال نہ آیا، میرے اللہ نے ہی موت کو پیدا کیتے تے حیاتی کو پیدا کیتے، اس مالک دے حکم نال میں آیا، این دا ٹائم وقت رزق ہر شے مقررہ ختم ہو چکی ہے، تے تاں میں ہوں دے حکم نال آ کے این دی روح قبض کی تھی۔ سمجھ آ رہی؟ سارے ہاں بڑے بڑے لوگ اخبارات اشتہار دے دینا، فلاں صاحب کی بے وقت موت نے،
فلاں بھائی کی بے وقت موت نے ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی اللہ دا قرآن ہدے حتی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. جرلے مقررہ وقت مقررہ ٹائم آ دے نہ ہک لمحہ پہلے تے نہ ہک لمحہ بعد دے اندر. فرمایا اون ویلے پتہ لگ دے کہ یہ جڑا وقت اللہ نے دیتا ہے کتنا قیمتی ہے جے کو اسا ضائع کر چھوڑے. لہو و لعب دے اندر کھیڈ کود دے اندر. ہن تے جڑی اے مصیبت ساری کھیسیاں دے اندر آئیے. چار دوست جو بیٹھن چار بھائی بیٹھن کہیں کو کہیں دا حال احوال پوچھن دا خیال نہیں. ہر بندہ اپنی ایندے چ مگن تھی کہ بیٹھے دیا. ایویں ہے کہ نہیں جی بھائی؟ کسی کو کہنا کوئی غرض ہی نہیں, کوئی گل نہیں, کوئی بات نہیں. توجہ فرماؤ 2 منٹ. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, مالک کے کائنات نے بچی دیتی ہے تے بچی چلی گئی. حدیث پاک دے اندر آندے اے بچے چھوٹے ذخیرہ آخرت بن سن دن قیامت اللہ کے حضور جب پیش کی سن. مالک کے کائنات فرمے سن تہاڈے اُتے کوئی بار نہیں ہے, کوئی بوجھ نہیں ہے, مکلف نہ ہوئے, گناہ و ثواب دے, جاؤ جنت دے اندر چلے جاؤ. اے بچے اللہ کے سامنے حجت کرے سن, عرض کرے سن اللہ پاکا اساں ویلے تائیں جنت نہیں وے دے جب تک کہ سارے ماں باپ کو بھی جنت دے اندر داخل فرماؤ. یعنی ماں باپ دے واسطے اے بدلہ بڑھوے سن, اے اجر بڑھوے سن, اے ذخیرہ آخرت بڑھوے سن. لیکن اس صورت دے اندر کہ اساں بچیاں دے حقوق ادا کیتے ہوئن, دھیاں دے حقوق ادا کیتے ہوئن, بہناں دے حقوق ادا کیتے ہوئن, ظاہری طور تے تو اساں بڑے محبت دے دعوے کرے دے ہیں, ظاہری طور تے بڑا پیار دا اظہار کرے دے ہیں, لیکن پتہ کو میرے چل دے بچی کو رخصت کرے دے ہیں تے جناب والا پھر اس دے سائیں نہیں بڑھتے. حتیٰ کہ جائیداد دے اندر, زمین دے اندر, مکانہ دے اندر جڑا اوندا حصہ بنتا ہو دے, کئی مقامات دے ہوتے بڑے بڑے لوگ انہاں بچیاں کو مردہ لکھوا دے دن. ساری بچی ہائی بھی کوئی نہ, حصہ کوئی نہیں ہے. کہیں کو آپ کو بھی یہاں بیٹی کو کیوں نہیں ملتا حصہ؟ وہ جناب اسا جہیز دے اندر بہت کچھ دے چھوڑے آئی, جہیز دے اندر اتنا سونا, اتنا مال, اتنے پیسے, اتنا ساز و سامان دے چھوڑے آئی. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, شریعت دے اندر جہیز دے تحفہ جڑا اپنی بیٹی کو دینے وے, کیا بیٹی دے واسطے تا جہیز لیتا ہوئے تے بیٹے واسطے کتنے لکھ دا تساں او مارکی میرج ہال او بک کرایا آوے, طرح طرح دے کھانے بنوائے آوے, قسم قسم دے جناب اتھا انتظامات کیتے آوے. کیا اتھا تساں لکھاں کروڑا لائن ان بیٹے دا تا حصہ ہے, ان بیٹی کو کیوں محروم کیتے وے؟ ہمیں ہے کہ نہیں جی؟ خدا دی قسم میرے نبی رحمت کیسے ہیں. جنگ بدر ہوئی ہے نا, سنی ہوئی وہ علماء کو لو, اسلام دا پہلا غزوہ تے 70 دے قریب مشرک جڑے ہن وہ قید ہو کے آ گئے. کیا تھی کہ آ گئے؟ قید تھی کہ آ گئے. ہن صحابہ جمعین, اہل بیت جمعین, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ پہ کریں دن کیا کیتا بنجائیں انہاں نال سلوک, کہنے آکھے قتل کر دو, کہنے آکھے مار دو, کہنے آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن تا ساڈے اپنے
رشتہ دار کہندا ماما ہے، کہندا بڑے جائے، کہندا سوترے، کہندا مساتے، آقا ایویں کرو انہاں کولو فدیہ گھن کے تے انہاں کو آزادی دے دیو۔ کیا کرو؟ فدیہ گھن کے آزادی دے دیو۔ انہاں لوگاں قیدیاں دے وچ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک داماد بھی ہیں، ایک داماد بھی ہیں، حضرت زینب انہاں دے گھر دے اندر جن دے کول مال ہا انہاں مال لیتے، مکے دے اندر اطلاع پہنچیے، پیسے والیاں پیسے لیتے، کہیں سونا روپا لیتے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا گھر دے اندر لٹھے کوئی شے کوئی نہیں، گلے دے اندر ایک ہار ہا چمڑے دا بنیا ہویا، جڑا کہ حضرت سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو رخصت کرے دے ویلے جہیز دے اندر دیتا۔ آپ دے کول ہور کچھ نہ ہے، سیدہ زینب نے وہ ہار گلے وچوں اتار کے تے والد گرامی قدر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر بھیجے، جلے فدیے دے اندر کہندے پیسے آئے، کہندہ مال آئے، کہندہ سونا آئے۔ میرے آقا دے جب ای ہار کو ڈٹھے، حدیث پاک کی آندے اکھیں چوں ایویں سے ہنجواں دے سیلے رواں جاری تھی گئے، سائیں وہ ہار کو چاہتی بیٹھن، فرمیدن لوگو اے ہار میری خدیجہ دا ہے، اے ہار کہنا ہا میری خدیجہ دا ہا، تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیتا ہے تو سیدہ خدیجہ نے بطور ہدیہ بطور تحفہ اپنی بیٹی کو یہ ہار دیتا ہے۔ اج میں کو میری مرحومہ خدیجہ یاد آ رہے ہیں، اور حضور فرمیدن وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، لوگوں میری خدیجہ دی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، صدقتنی حین کذبنی الناس وَأَعَانَتْنِي فِي مَالِي حِينَ حَرَمَنِي النَّاسِ۔ فرمایا خدیجہ میری روح لے تصدیق کی تھی جب ساری دنیا میں کوئی جھٹ لیں دی آئی، خدیجہ روح لے میرے زخمات بھائے رکھیں دی آئی، جب میں محمد زخمی مکہ مکرمہ دے اندر تبلیغ کر کے آدھا ہم لوگ پتھر برے دے ہن، بھکی پیاسی شعب ابی طالب دے اندر میں محمد دے اتے تن من دھن ہر شے قربان کر کے تے اللہ دے کول چلی گئی۔ یہ اس خدیجہ دا ہار ہے، اگر میں محمد کو اجازت دیو تو میں یہ ہار واپس کرم۔ سمجھ آ رہی؟ بیٹیاں معمولی شے نہیں ہوندیاں، دھیاں معمولی چیز نہیں ہوندیاں۔ میرے آقا صبر و تحمل دا پہاڑ ہن، کہیں مقام تے حوصلہ نہیں ہاریا، کہیں بے حوصلہ نہیں تھے، لوگاں طائف دے اندر پتھر مارن، پیرج کنڈے وچھائن، نبی دیاں اکھاں وچ کدے ہنجو نہیں آئے، لیکن بیٹی دا معاملہ آئے دل پسیج گئے۔ تفصیل دا وقت نہیں ہے کیونکہ شہر دے دوست کم کاج والے ہوندن، بس اتنا ضرور آکساں بیٹی دی وفات تے آئے وے تو بیٹیاں دے حقوق دا خیال کیتا کرو، دھیاں دے حقوق دا خیال کیتا کرو۔ بیٹے بے شک جتنے والدار وڈے تھی ونجن، باپ اگر دکھی تھی وے بیٹا منہ پھیر کے لگا بھی دے، لیکن یہ اپنے خامد کے گھر بہ کے بھی اپنے ابے کو یاد بیٹھی کرے دی ہو دیئے، جتنی خدمت باپ کی بیٹی کرے دیئے اتنا بیٹا نہیں کرے دا۔ بیٹا مالدار تھی وے منہ پھیر کے لگا بھی دے، لیکن دھی ول بھی آخر تک تڑ دیئے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک بندہ فوت تھے،
انہیں کہتے پیسے دیونے ہیں تے کہتے گھرنے ہم جی میں ہوندن. اعلان تھا جنازے دے اتے لین دین کہندا ہو بے اساں حاضر ہیں. ایک بندے آ کے 4 پائی پکڑ کی دیے. وہ آ کے بھائی این بندے نے میرے 20 لاکھ دیونے ہن میت نے 20 لاکھ دے سو تا 4 پائی چاون دے ساں ورنہ نہیں چاون دے دا. لوگاں بڑی منت کر لا وہ آ کے نہیں بعد وچ کوئی نہیں دے دا. پکڑ کے بہ گئے 4 پائی شور پائے آواز گھر تک پہنچی ہے. بیٹے جیرے جائیداد دے وارث سیونے ہن سجے کھبے تھی کے کھڑ گئے کہے ہم ہی نہیں بھری. کچھ دیر بعد با برقع با پردہ ایک بیٹی آئی ہے گڈھوکڑی ایک چاچی بدی ہے. چاچا یہ میرے کچھ زیورات ہیں تے کچھ گھر دی جمع پونجی ہے یہ مہربانی کر میں دھی ہاں اس مرن والے دی ایک گھن چاہ پر میرے ابے دی میت چاون دی اجازت دے. بقایا میرا جائیداد بھی جو حصہ بن سی وہ بھی تے دے ساں پر اے ظلم نہ کر میرے بابے دی میت. وہ آخر کرن تک بابا کلہ تک کلہ والی نمہار آئیے. وہ بندہ آئے وہ آخر لوگوں میں اس نمہار 4 پائی پکڑی ہے میں ای بندے کو پیسے گھننے نہ ہن بلکہ میں ای کو 20 لاکھ دیونا ہوں. میں ای کو 20 لاکھ دیونا ہم گھننے کہنا ہن. لیکن ای مرن والے نے آکھا ہا اے 20 لاکھ دیوی اوکوں جڑا میرے کھٹڑے دا وارث بنے. دیوی اوکوں جڑا میرے کھٹڑے دا وارث بنے. میں دیکھنا چاہتا ہوں میں اس دی آزماون واسطے آکھے کہ میں گھنن اور ویلے اے سگے پتر بیٹے رشتہ دار اے سارے پاسے تھی کھڑ گئے کوئی نیڑے نہیں آیا. یہ بچی آئی ہے جو کچھ دے کو ہاں گھن آئی ہے بقایا بھی دیون دا وعدہ کیتا ہس. چنانچہ کھٹڑے دی وارث اے بنیے اے 20 لاکھ میں ہی کو دیندا پیا. تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں وقت منٹ زیادہ گن گدن معذرت خواہاں ناراض نہ تھی سو. بس میرا پیغام میری نصیحت اتنا کچھ ہے کہ بچیاں دے حقوق دا خیال کیتا کرو. یہ نمانی مال ہو دے نمانیاں ہوندیاں جمتیاں ذہن چیہا گال پا دیتی ویندی ہے یہ گھر تیرا گھر نہیں تیرا گھر او ہو سی. یعنی باپ دا گھر تیرا گھر نہیں ہے لیکن اس دے باوجود بھی ہمیشہ ماں باپ تو تڑنیاں نکاح واسطے پوچھن میں دے تربیت اچھی ہوئے دسیں دن میرا ابا میرا وارث ہے میرا بھائی میرا وارث ہے. یعنی میں اپنے آپ دی مالکہ نہیں ہوں میرا مالک میرا باپ ہے. اج وہ باپ آدھے یہ مر گئی ہے جائیداد تو محروم ہے یہ دی زمین کوئی نہیں یہ دا حصہ کوئی نہیں. ایویں ہے نا ایویں کریں لیں ایویں نہ کیتا کرو. اللہ دے ہاں بھی دیونے دار تھی سو. بھائی جڑے ہیں اگر کروڑا پتی ہومن کہیں وہ بھی آدن چاہ جو اساں اپنا حصہ بھیڑ کو معاف کیتے سے آدن بھیڑی کو آدھے ہیں من کے سر ہلا ہلا کے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. وہ بھائی اے تے معاف کرے وہ جڑا کروڑا پتی ہے کہیں ہکنے کہیں یہ بھی آکھے کہ میں اپنا حصہ اپنی بھیڑ کو معاف کیتے. جب وہ نہیں کرے نا اندھے کو کیوں زبردستی کروے دے. درود پاک پڑھ کر محبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری عمر دی کمئی ہے ساری عمر دی کمئی ہے ساری عمر دی جگ چھڑ کے
تمام حضرات اول آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ مرحومہ بچی جس دنیا تو رخصت ہوئی ہے ان کو اپنے والدین واسطے ذخیرہ آخرت بنا. یا اللہ والدین واسطے اجر و ثواب بنا. یا اللہ ان کو والدین واسطے جنت دا سبب بنا. یا اللہ ساریاں دعاواں انہاں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما. یا اللہ جو کچھ کلام پاک پڑھیے اس کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے روح مقدس کو تحفہ پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء اللہ، بزرگان دین دے ارواح کو ہدیتاً پیش کرے دے ہوئے. یا اللہ کو امت دے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تک اس کا ثواب پہنچا. سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ساری خطاواں، سارے عصیان و نسیان، ساری بھولنا، سارے جرم و قصور معاف فرما. سونا ربا اس مدرسے کو، مسجد کو آباد و شاد فرما. یا اللہ اس محترم حضرت صوفی بشیر صاحب بڑے دین والے بندے ہیں. یا اللہ انہوں دی مغفرت کاملہ. یا اللہ جتنے لوگ بھی اس مدرسے دے معاملین ہیں سب دے مال جان آبرو عزت دے اندر برکت نصیب فرما. سب کو دین والی نال محبت دی توفیق نصیب فرما. سارا خاتمہ ایمان تے فرما. مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرما. سارے آخری الفاظوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.